بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. آج آخر کار مجھے یہ موقع ملا کہ انتخابات کے سلسلے میں ملکانڈ میں جلسہ کر کے اپنے عوام سے مخاطب ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو آج کل لیول پلینگ فیلڈ کے رو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. 2007 کے الیکشن میں، 2008 کے الیکشن میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. 2013 کے الیکشنز میں دہشت گردوں سے کھلوایا گیا کہ پیپلز پارٹی کو ہم کیمپین نہیں کرنے دیں گے. خان صاحب کو، نون لیگ کو، باقی تو ان کو این او سی ٹی ٹی پی کی طرف، مگر پیپلز پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے. 2018 کے الیکشنز میں آپ کے پاس آئے تھے، وہ ہمیں ہمایوں خان صاحب کے گھر کے باہر سے نہیں نکلنے دے رہے تھے. وہاں ان کی چھت پہ کھڑے ہو کے میں نے آپ سے خطاب کیا. تو آج 2018 میں الیکشنز، یہاں بھی وہ کہتے رہے، ان الیکشنز بھی وہ کہتے رہے کہ موسم تو بہت برا ہوگا. ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خطرہ ہے. میں نے کہا کہ میرے ملکانڈ کے جیالو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا ملکانڈ نہیں جاؤں، اور آج میں اپنا ملکانڈ میں کھڑے ہو کے اپنے ملکانڈ کے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے تو کیا کیا نہیں دیکھا ہے. آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، شہادتیں قبول کی. آپ نے سلیکٹڈ جو راج تھا وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑا. آپ کے پاس 8 فروری کو ایک موقع ہے. 8 فروری کو ایسا موقع ہے کہ آپ ملکانڈ کے نمائندے، ان کے اصل نمائندے جن کا تعلق آپ سے آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، آپ اپنے نمائندے کو منتخب کر کے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے تمام مسائل کے، تمام بحران کے مقابلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کہ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم 2024 میں ہیں، اور آج ایک بار پھر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اس سے پہلے 2018 اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور ان کے مخالف جشن منا رہے ہیں. تو اس سے پہلے 2018 میں تب کبھی بھی وزیر اعظم کو موقع نہیں ملا کہ وہ الیکشن لڑ سکے، ان کے مخالف جشن منا رہے تھے. اس سے پہلے گیلانی صاحب آپ کا وزیر اعظم تھا، اس کو ایک خط نہ لکھنے پہ نہ اہل کیا گیا، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا. وقت کے مخالف جشن منا رہے تھے. آج میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جشن تو نہیں منا رہے ہیں. ہم جشن تو نہیں منا سکتے، اس لیے ہم جمہوری پسند لوگ ہیں.
ہم قائد عوام کے جیالے ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ شہید بی بی نے ہمیں اس قسم کی سیاست نہیں سکھائی تھی، مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا، وہ پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں۔ خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا۔ میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، چوتھی دفعہ خدا نہ خواستہ بن ہی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گا۔ میں ان تمام پرانے سیاستدان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے۔ خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست کرتا تھا۔ میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرے گا، وہ ووٹ کا عزت کروائے گا۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا، خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے۔ جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور۔ اب میں کیا کہوں، جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے۔ خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا، مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے۔